بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربیہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں ہم نے مذکر اور مؤنث کی بحث کو سمجھا ہے، یعنی ماسکولین اور فیمینین کی بحث کو۔ آئیے ابھی بھی ہم اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ پیچھے بتایا گیا تھا کہ اگر قریب میں کوئی چیز ہے اور وہ ماسکولین ہے تو اسے ھذا کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر قریب میں کوئی چیز ہے اور وہ فیمینین ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذہ بولا جائے گا، جیسے ھذا کرسی، ھذا کرسی، ھذہ سبورۃ، ھذا کرسی، ھذہ سبورۃ، ھذا انف، ھذا انف، ھذہ اذن۔ آپ یہ بھی جان چکے ہوں گے کہ دور کے لیے، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں ذالک آتا ہے اگر وہ ماسکولین ہے یعنی مذکر ہے، لیکن آپ نے اب تک یہ نہیں جانا ہے کہ دور کی چیز اگر فیمینین ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ آتا ہے۔ تو آئیے ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں اسی کو جانیں گے اور اس کو لے کر مشق بھی کریں گے۔ اگر کوئی چیز ہم سے دور ہے اور وہ فیمینین ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کر کے کہنا چاہتے ہیں وہ، تو اس کے لیے تلکا کا لفظ آتا ہے، تلکا۔ اس سے پہلے شروع میں ہی آپ جان چکے ہیں کہ اگر دور کی چیز ماسکولین ہے اور اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ذالک آتا ہے، ذالک، ذالک تلکا۔ ہمیں کہنا ہے وہ فاطمہ ہے، تھوڑی سی دوری پر کوئی لڑکی کھڑی ہے، ہم اس کے بارے میں اگر پوچھنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے من تلکا، کوئی خاتون ہے، من تلکا، وہ کون ہے؟ تو جواب دیا جا سکتا ہے تلکا فاطمۃ، تلکا عائشۃ، تلکا مریم، تلکا مریم۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی دوری پر کوئی چیز ہے اور وہ فیمینین ہے تو ہم ما یا ماذا لگا کر اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، ماذا تلکا، ماذا تلکا، وہ کیا ہے؟ جواب دیا جا سکتا ہے تلک ساعۃ، تلک ساعۃ الجدار، تلک مدرسۃ، تلک جامعۃ، تلک حدیقۃ۔ اسی طریقے سے ہم دور کی چیز کو لے کر کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ آئیے مزید اس کو سمجھتے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ تو ذالکا کے بعد اگر ہم ساعۃ لانا چاہیں اور تلکا کے بعد زید لانا چاہیں تو کیا یہ چیز درست ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ذالکا فاطمۃ، ذالکا ساعۃ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے تلکا زید، تلکا کرسی ہم نہیں کہہ سکتے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ساعتن کو تلکا کے ساتھ رکھیں اور زیدن کو ذالکا کے ساتھ رکھیں۔ ذالک زید، ذالک قلم، تلک فاطمۃ، تلک ساعۃ۔ تو آپ نے دیکھا اگر دور کی چیز کی طرف ہم اشارہ کر کے کہیں گے کہ وہ فاطمہ ہے یا وہ گھڑی ہے تو ہم تلکا کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ ماسکولین ہے، وہ کوئی مذکر ہے
تو ہم ذالکا کہیں گے، ذالکا زیدن، ذالکا کرسیٌ۔ آئیے اب ہم اس کو لے کر کچھ جملے بناتے ہیں۔ سوال کیا جا رہا ہے من ہذہ، آپ کے آس پاس دو خواتین کھڑی ہیں تو آپ ان کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں من ہذہ ومن تلکا، ایک آپ سے تھوڑا نزدیک ہے، ایک آپ سے تھوڑا دور ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں من ہذہ ومن تلکا، من ہذہ ومن تلکا۔ جواب دیا جا سکتا ہے ہذہ آمنہ وتلکا فاطمۃ، ہذہ آمنہ وتلکا فاطمہ۔ پھر آپ مزید اس گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں، ہذہ طبیبہ وتلکا ممرضۃ، ہذہ طبیبۃ وتلکا ممرضۃ، ممرضۃ یعنی نرس، ہذہ طبیبہ وتلکا ممرضہ۔ اسی طریقے سے آپ مزید گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں، ہذہ طویلہ وتلکا قصیرہ، طویلۃ یعنی لمبی، قصیرۃ یعنی پستہ قد، ہذہ طویلہ وتلکا قصیرہ۔ اسی طریقے سے مزید آپ اسی بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، ہذہ من الہند، یعنی یہ ہندوستان سے ہے، انڈین ہے، ہذہ من الہند وتلکا من الیابان، ہذہ من الہند وتلکا من الیابان۔ اور اگر کوئی مرد ہے، دو لوگ آپ کے پاس کھڑے ہیں، ایک تھوڑا سا آپ کے نزدیک ہے، ایک تھوڑا سا آپ سے دور ہے، تو اس کے بارے میں کیسے سوال کریں گے، من ھذا، من ھذا ومن ذالک، من ھذا ومن ذالک، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، ھذا علی وھذا حامد، من ھذا ومن ذالک، ھذا حامد وذالک محمود، یا وذالک علی وذالک خورشید۔ تو آپ نے فرق سمجھا کہ تلکا اور ہذہ کہاں پر استعمال کیا جائے گا اور ھذا اور ذالکا کہاں پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ تو تھا ہذہ اور تلکا کا استعمال کسی شخص کو لے کر، اب آئیے ہذہ اور تلکا کا استعمال ہم سیکھ لیتے ہیں کسی چیز کو لے کر۔ اگر جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ ماسکولین ہے تو وہاں پر ھذا یا ذالکا آئے گا، قریب کی چیز کے لیے ھذا اور دور کی چیز کے لیے ذالکا۔ اور اگر جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ فیمنین ہے تو ہم قریب کی چیز کے لیے ہذہ کہیں گے اور دور کی چیز کے لیے تلکا، یعنی چیز میں اور شخص میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس معاملے میں ہمیں کہنا ہے ہذہ غسالۃ وتلکا ثلاجۃ، یعنی یہ ہذہ غسالہ وتلکا ثلاجہ، ہذہ سیارۃ المدیر وتلکا سیارۃ المدرس، ہذہ سیارۃ المدیر وتلکا سیارۃ المدرس، یہ مدیر کی کار ہے اور وہ استاذ کی کار ہے، ٹیچر کی کار ہے۔
اب اسی کو ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں. هذه غالیۃ وتلک رخیصۃ. هذه غالیہ وتلک رخیصہ. هذه سیارۃ المدیر وتلک سیارۃ المدرس. هذه غالیہ وتلک رخیصہ. غالیہ اس کے معنی آپ جانتے ہی ہوں گے، غالیۃ مہنگی، رخیصۃ سستی. هذه غالیہ وتلک رخیصہ. هذه جمیلہ. هذه جمیلہ وتلک سیئہ. سیئۃ کے معنی ہوتے ہیں بری. هذه جمیلہ وتلک سیئہ. هذه یابانیہ. هذه یابانیہ وتلک محلیہ. هذه یابانیہ وتلک محلیہ. یہ جاپانی ہے. وتلک محلیہ، محلیۃ ان کے معنی ہے لوکل. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں هذه مستوردہ. مستوردہ یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، اس کو میں لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے. مستوردہ، مستوردۃ. مستوردۃ کے معنی ہوتے ہیں امپورٹیڈ. امپورٹیڈ. هذه مستوردۃ یہ امپورٹیڈ ہے. اور اگر ماسکولین ہے تو ہم تا کو ہٹا دیں گے اور کہیں گے مستورد. هذا الجوال. الجوال مستورد. الکرسی مستورد. الحاسوب مستورد. تو ناظرین، اس طریقے سے ہم ایک ہی چیز کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے ہم نے شروع کہاں سے کیا؟ هذه سیارۃ المدیر وتلک سیارۃ المدرس. پھر اس کے بارے میں مزید ہم نے کہا هذه غالیہ وتلک رخیصہ. ہم کمپیئر کرتے چلے گئے. هذه جمیلہ وتلک سیئہ. هذه یابانیہ وتلک محلیہ. اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں هذه جدیدہ وتلک قدیمہ. هذه جدیدہ وتلک قدیمہ. اور آگے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں هذه سریعہ. سریعۃ کے معنی ہوتے ہیں تیز. هذه سریعہ وتلک بطیئہ. بطیئۃ کے معنی ہوتے ہیں سست رفتار. سریعۃ کے ایک دم الٹا. سریعۃ یعنی تیز، بطیئۃ یعنی سست. اسی طریقے سے اگر ماسکولین ہے تو ہم سریع اور بطیء کہیں گے. جیسے ہمیں کہنا ہے موبائل سست ہے، الجوال بطیء. الحاسوب بطیء. اور تیز ہے الحاسوب سریع. آئیے بطیء کا لفظ میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں. هذه سریعۃ وتلک بطیئۃ. تو سے ہے بطیئۃ. اور اگر ماسکولین ہے تو ہم کہیں گے بطیء. بطیء. ناظرین، اگر آپ کے سامنے کوئی لمبا جملہ بولتا ہے، لمبا سینٹنس بولتا ہے یا لمبی گفتگو کرتا ہے، یا آپ کتاب میں لمبا سینٹنس یا لمبی گفتگو پڑھ رہے ہیں، تو اس سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیجئے. پہلے آپ اس کے پارٹس کو سمجھیے. جب آپ کے پارٹ سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ کو پورا اسٹرکچر بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ گھبرائیں نہ.
کسی بھی بڑے سینٹنس کو دیکھ کر، کسی بھی بڑی گفتگو کو سن کر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہلے ایک ایک لفظ کو حل کریں، پھر ایک ایک ٹکڑے کو حل کریں، انشاءاللہ آپ کو عربی بہت آسان نظر آنے لگے گی۔ ناظرین، آئیے ہم انہی مثالوں کی روشنی میں تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مرغی ہے، ہمارے سامنے بطخ بھی ہے، مرغی ہمارے پاس ہے اور بطخ ذرا دور ہے۔ ہم کہیں گے ہذہ دجاجۃ، ہذہ دجاجۃ وتلک بطۃ۔ عربی میں بطخ کو بطۃ بولتے ہیں۔ دجاجۃ یعنی مرغی اور بطۃ یعنی بطخ۔ دجاجۃ مرغی، بطۃ یعنی بطخ۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ہذہ طابعۃ وتلک دباسۃ، ہذہ سخانۃ وتلک برادۃ، ہذہ سخانۃ وتلک برادۃ، یعنی یہ گیزر ہے اور وہ کولر ہے۔ ہذہ مکواۃ، ہذہ مکواۃ، این الثوب، این الثوب، ہذا خبز وتلک بیضۃ، خبز یعنی روٹی، بریڈ، اور بیضۃ یعنی ایگ، انڈا۔ یہ نئے لفظ ہے، آپ اس کو بھی لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ بیضۃ، بیضۃ یعنی انڈا، بیضۃ، بیضۃ۔ ھذا جاموس وتلک بقرۃ، جاموس یعنی بھینس، ھذا جاموس وتلک بقرۃ۔ ذالک دیک، دیک یعنی مرغا اور دجاجۃ مرغی، ذالک دیک وتلک دجاجۃ، ذالک دیک وتلک دجاجۃ۔ هل تلك مدرسة؟ نعم تلك مدرسة۔ أتلك مدرسة؟ لا تلك جامعة۔ اس طریقے سے آپ کسی سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ أتلك دجاجة؟ لا تلك بطة۔ أتلك غسالة؟ نعم تلك غسالة۔ أتلك غسالة؟ لا تلك ثلاجة۔ هذا جمل وتلک ناقۃ، ھذا جمل وتلک ناقۃ۔ جمل کے معنی ہوتے ہیں اونٹ، جمل یعنی اونٹ، اور ناقۃ ایک لفظ آتا ہے ناقۃ یعنی اونٹنی۔ ھذا جمل وتلک ناقۃ، ھذا رجل وتلک امرأة۔ هل هذا رجل؟ لا هذه امرأة۔ هل ذلك رجل؟ لا تلك امرأة۔ هذه ملعقة وتلك مكنسة۔ ملعقة کے معنی ہوتے ہیں اسپون، چمچہ، ملعقة مکنسة، مکنسۃ یعنی جھاڑو۔ ہذہ ملعقۃ وھذا کوب تلک مکنسۃ، مکنسۃ یعنی جھاڑو، تلک مکنسۃ۔ ھذا بیت المؤذن، ھذا بیت المؤذن وتلک شقۃ الامام، شقۃ الامام یعنی امام کا فلیٹ۔ ھذا بیت المؤذن وتلک شقۃ الامام۔ ھذا مستشفى الجامعہ، ھذا مستشفى الجامعہ وتلک حدیقتها، ھذا مستشفى الجامعہ وتلک حدیقتها۔ جامعہ میں، آپ کی یونیورسٹی میں آپ کا کوئی دوست آیا ہے، آپ اسے گھمانے لے جا رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ھذا مستشفى الجامعہ، یعنی یہ جامعہ کا ہاسپٹل ہے، وتلک حدیقتها، اور وہ اس کا پارک ہے، اس کا یعنی جامعہ کا، یونیورسٹی کا۔
ھذا ملعب المدرسہ، یہ اسکول کا اسٹیڈیم ہے، ھذا ملعب المدرسہ، وتلک مکتبتھا، اور وہ اس کی لائبریری ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔